بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز انسان کو تباہ کرتی ہے وہ دشمن ہے، اور نہ ہی ذمہ داریوں کا بوجھ، اور نہ ہی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات۔ انسان کو جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کی پیٹھ پر لگایا گیا وہ زخم ہوتا ہے جو اس کے اپنوں نے لگایا ہوتا ہے۔ اپنوں کا نہ سمجھنا ایک بہادر کو مار ڈالتا ہے۔ اپنوں کا نہ سمجھنا ایک بہادر کو مار ڈالتا ہے۔ سچائی کو واضح کر دینے کے باوجود بھی جب آپ کی کوئی سننے والا نہ ہو تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے۔ میں نے سنا تھا، اب جان بھی گیا ہوں۔ اور یہ ناظرین حقیقت ہے۔ یہ چیز میں نے اپنوں کا نہ سمجھنا اور اپنوں کی طرف سے لگایا گیا پیٹھ پر زخم اور پھر اس کی تباہ کاریاں، یہ میں نے اپنی زندگی میں بھی ہوتے دیکھا ہے، اور میں نے میرے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ ہوتے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر ستارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ستارہ کو جس طرح سے اپنوں نے زخم لگائے، اور جس طرح سے اپنوں کا نہ سمجھنا، اور جس طرح سے ہر چیز واضح ہونے کے باوجود بھی اپنوں کا نہ ماننا اور اپنوں کی ہٹ درمی، کس طرح سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر آپ لوگ ستارہ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ سب لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے، فیل بھی کیا ہے، محسوس بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیز میں نے میری زندگی میں بھی بارہا ہوتی ہوئی دیکھی ہے، کئی دفعہ ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اور میں نے اس طرح کے ایکسپیرینس سے میں گزرا ہوں۔ اور اس طرح کے تجربات سے گزرنے کے بعد جو میں نے نتیجہ اخذ کیا اور جو میں نے فیصلہ لیا وہ یہ تھا کہ دیکھیں، آپ اس دنیا میں سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ اس دنیا میں سب کو جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس دنیا میں آپ سب کو کلیئر نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں آپ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بس آپ ایک کام کرو، آپ ٹھیک راستے پر رہو، آپ حق پر رہو، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، آپ خود کو ٹھیک رکھو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ بس اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ناحق نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، آپ خود کو ٹھیک راستے پر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھیں گے نا، تو پھر دنیا کی طرف سے کی گئی تمام سازشیں، دنیا کی طرف سے کی گئی تمام پلاننگز اور تمام گھٹیا منصوبہ بندی جو آپ کی ذات کے لیے ہوگی، اس سے آپ کو تحفظ اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی، کیونکہ آپ غلط نہیں ہیں اور آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ میں نے سیکھا ہے اور اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہے، اور اس کے بے بہا بے شمار جو فوائد مجھے نظر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی یہی کیا کیجئے، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ جو آپ کے لیے سازشیں اور پلاننگز کرتے ہیں۔ خود کو ٹھیک راستے پر رکھیے، اپنا خود کو ٹھیک رکھیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کرنے والے سارے کے سارے لوگ کہیں بہت دور جو ہے وہ پستی میں چلے جائیں گے، ایون کہ وہ اور ان کی طرف سے کی گئی سازشیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس طرح سے حفاظت ملے گی۔ ٹھیک ہے نا، تو خیر جی چلتے ہیں جی۔ میرے بچے اب میرے بہن بھائیوں سے ملیں گے، مشکل وقت میں بہن بھائی ہی کام آتے ہیں۔ نجمہ کہتی ہے کہ میرے بچے اب جو مرضی ہو جائے، جس طرح کے بھی حالات ہوں میری زندگی میں یہ ممکن بتاؤں گی کہ میرے بچے میرے بہن بھائیوں سے ملیں۔ میرے جانے کے بعد سورج نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، میرے جانے کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرے بچے اب میری بہنوں سے اور میرے بھائیوں سے ملیں گے۔ ان کے کافی سارے ایشوز چلے، اصل میں آپ لوگ اگر نہیں جانتے ویسے پتہ ہوگا، لیکن ان کی خاندان میں، ان کی فیملی میں اور ستارہ والوں کی فیملی میں اصل میں زیادہ ایشوز اس وقت سٹارٹ ہوئے جب ڈی ڈی کی عائشہ کے ساتھ ڈیورس ہوئی تھی۔ علی کی جو ماں ہے اس کے ساتھ جب ڈیورس ہوئی تھی، زیادہ پرابلمز ان کا ملنا جلنا اس وقت بند ہوا تھا۔ ایک اس وقت بند ہوا تھا، اور دوسرا نجمہ کی جو تیسری بہن ہے، جو بھی ان کا نام ہے، زہری ہے میرے خیال سے ان کا نام، یا وٹ ایور جو بھی ہے، زرینہ کرتے ہیں، جب اس نے جو ہے وہ شادی کی تھی، ڈیورس لی تھی اور شادی کی تھی، وٹ ایور جو بھی اس نے کیا تھا، اس نے جب شادی کی تھی تب ان کے گھر میں بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ عائشہ کے ساتھ یہ ڈی ڈی سے ڈیورس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے، اور دوسری بہن نے اپنی وجہ سے شادی کی، اس وجہ سے معاملات خراب ہوئے، تو ان کے گھر میں کافی پھٹے پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ایکچولی اس وقت ڈی ڈی والوں کا تعلق جو ہے وہ ستارہ فیملی کے ساتھ بہت اچھا ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنے معاملات خراب کیے،
خود جو ہے وہ اپنے پیروں پر کلاڑیاں ماری ڈیڈی نے، نینا نے، جس طرح سے نینا نے جو ہے وہ سلما کو استعمال کیا اور سلما نے نینا پر بھروسہ کیا اور ان کو استعمال کیا، ان لوگوں نے سب نے مل جل کے گیم پلان کیا اور ستارہ کو گرانے کی کوشش کی، وہ ساری باتیں، اس سے جو ہے وہ ان کے درمیان ڈے بائی ڈے مزید دوریاں پیدا ہوتی گئی، ٹھیک ہے، معاملات خراب ہوتے گئے۔ تو ادھر سے فاروق بھائی ہیں، اب ادھر سے فاروق بھائی ستارہ فیملی کے ساتھ، ستارہ فیملی سے، اور نجمہ بھجائی جو ہے وہ یہ اصغر فیملی سے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں خاندانوں کے درمیان کلیش، معاملات خراب، لڑائیاں، جھگڑے پھڈے، ایشوز جو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنا جلنا، آنا جانا۔ مجھے کل والی نجمہ کی ویڈیو میں یہ بات دیکھ کر، سن کر، انفیکٹ آج والی ویڈیو میں یہ بات سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ جب اس نے بتایا کہ لاسٹ ٹائم جب فاطمہ پنجاب آئی تھی تو عائشہ سے نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے، اور عائشہ اس وجہ سے اب اسٹیشن پر جانے کو تیار نہیں تھی، انفیکٹ ویڈیو بنانے کو تیار نہیں تھی کہ چونکہ پچھلی دفعہ وہ مجھ سے ملی نہیں تھی تو اس دفعہ میں نہیں جاؤں گی، میں ویڈیو نہیں بناؤں گی۔ مجھے یہ سن کے بڑا عجیب لگا یار، چلے بڑوں کے جھگڑے ہیں، بڑوں کے پھڈے ہیں، بڑوں کے ایشوز ہیں، تو بچوں کو تو نہیں روکنا چاہیے ملنے جلنے سے، بھائی بچے ہیں، بچوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کو آپ کے بڑوں کی طرف سے وراثت میں دشمنیاں نہیں ملی، لڑائیاں جھگڑے نہیں ملے، تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اینڈ سم ہاؤ میں اس حوالے سے خود کو خوش نصیب ہی کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بڑوں کے آپس کے ظاہر مسائل تو تھے، لیکن جو ہے وہ انہوں نے اپنے ان مسائل کو اپنے بچوں کی زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کبھی ہمیں نہیں روکا کہ آپ نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا، انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمارے کزنس کے ساتھ یا جو ہے وہ ہمارے ابو کے یا پھر اماں والی سائڈ سے رشتہ داروں کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم نے جیسا چاہا ریلیشن رکھا، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ جیسا ہم نے چاہا برتاؤ رکھا، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں خوش نصیب ہوں۔ لیکن ان کی فیملی میں مجھے بچوں میں یہ والی خوش نصیبی نظر نہیں آ رہی۔ بڑوں کے پھڈے ہیں، بڑوں کے جھگڑے ہیں، بھائی بچوں کو الاؤ کرو، انہوں نے کس پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا، کس سے ملنا ہے، کس سے برتنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، لیٹ دیم ڈیسائیڈ۔ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، آپ نے گزار لی، آپ نے لڑائیاں جھگڑے پھڈے سارا کچھ کر لیا، جس طرح بھی آپ نے گزاری، بچوں کو اب اپنی زندگی جینے دیں، انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اپنے لڑائیاں جھگڑے، اپنے اناد، اپنے فساد، وہ ساری باتیں جسٹ اپنے تک ہی محدود رکھیں، تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ آپ کی زندگی کو بھی یہ چیز خوبصورت بنائے گی اور آپ کے بچوں کی زندگیوں کو بھی خوبصورت بنائے گی۔ جب آپ بچوں پر پابندیاں لگاتے ہیں نا کہ اپنے فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، جو ہے وہ چونکہ اب اس کی وجہ یہ ہو کہ ہماری چونکہ اس کے والدین کے ساتھ بنتی نہیں ہے تو آپ نے ان کے ساتھ نہیں ملنا۔ جب آپ بچوں پر اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں آپ کے لیے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر بچے جو ہے وہ آپ کے لیے بھی نیگیٹو سوچتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے والدین کے آپس کے پھڈے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہماری زندگی نہیں گزارنے دیتے۔ یہ جب تک بچپنا ہوتا ہے نا تب تک تو بچے نہیں سوچتے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، ان کو شعور آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں اور پھر آپ کے لیے بھی جو ہے پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ تو بچوں پر اتنا ہی جو ہے وہ کنٹرول رکھیں جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ان کی زندگیوں میں انٹرفیئر کر کے ان کے لیے جو ہے جینا عذاب مت بنائیں، ٹھیک ہے۔ خیر، ڈیڈی کا بھی ناظرین ولاگ دیکھا، تھوڑی سی جو ہے امپرومنٹ ڈیڈی کے ولاگ میں آج مجھے نظر آئی بنسبت پہلے کے۔ شاید جو ہے وہ ڈیڈی صاحب نے میڈیسن لینا سٹارٹ کر دی ہے، اور شاید ڈیڈی صاحب ڈیڈی تو میڈیسن لینا سٹارٹ کر دی، تھوڑی ٹینشن کم لینا سٹارٹ کیے، تو اب تھوڑی سی امپرومنٹ ڈیڈی کے ولاگ میں نظر آئی ہے، ٹھیک ہے، دونوں فیملی کو پراپر ٹائم دیتے ہوئے بھی نظر آیا۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ ثنیہ اب سے ولاگنگ نہیں کرے گی، یہ ثنیہ کا خود کا کہنا ہے، اور ثنیہ اگر آپ کو نظر آئے گی تو اب سے میری ویڈیوز میں نظر آئے گی، اب ثنیہ ولاگنگ نہیں کرے گی۔ میں نہیں اس بات کو مان سکتا جی کہ ثنیہ ولاگنگ نہیں کرے گی، میں نہیں مان سکتا اس بات کو، کیونکہ اگر میں ثنیہ کو دیکھتا ہوں یا ثنیہ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتا ہوں، لائک ان کی فیملی کی طرف سے، تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ثنیہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں یا پھر آپ کی فیملی کی طرف دیکھتا ہوں تو بھی مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ ثنیہ ولاگنگ کو کوئٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ ثنیہ ولاگنگ کرے گی، ڈیفینیٹلی کرے گی، ہاں یہ جو ہے وقتی طور پر چھٹی لینا ہو سکتا ہے کہ چلو وقتی طور پر ثنیہ چھٹی لے رہی ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ ریگولرلی پکا ہی ثنیہ ولاگنگ چھوڑ دے گی، میں اس بات کو نہیں مان سکتا، اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ثنیہ آپ کو پھر سے ولاگنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو بھائی جس طرح کے کام آپ کر نہیں سکتے، جن فیصلوں پر آپ قائم نہیں رہ سکتے، وہ والے فیصلے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور آج جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں پر آپ خود کو قائم نہیں رکھتے تو ایز اے رزلٹ آپ اپنی ریپوٹیشن پبلک میں خود بخود ڈاؤن کر دیتے ہیں، پبلک خود آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پبلک ہمیں یہ کہتی ہے، ریکشن والے ہمیں یہ کہتے ہیں، وہ ہمیں فلاں نے فلاں کہہ دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے یہ وہ فلاں۔ تو بھائی جب آپ اس طرح کے کام خود کرتے ہیں، آپ لوگ خود اپنے فیصلوں پر قائم نہیں رہتے، یا پھر جو آپ لوگ خود وہ والی باتیں کرتے ہیں کہ جن پر آپ قائم نہیں رہ سکتے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے پبلک تو آپ کو کرٹیسائز کرے گی ہی کرے گی۔ اب نینا کی مثال لے لیجیے، مطلب جو ہے وہ میں نے دیکھا
पिछले 3-4 दिन से, बल्कि एक हफ्ते से ही लोग नैना को, पूरी की पूरी दुनिया, जितने भी लोग नैना को देखते हैं या फिर एक्शन वाले सारे के सारे, नैना को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बिल्ली को अपने बेटे से अलग रखो। ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट अभी थोड़ा अलग है। मतलब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, कमेंट भी किए कि आप बिल्ली को जो है वो छोड़ दो, इवन कि इसकी फैमिली वाले भी ये कहते रहे। मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से यार जानवर पालना, या अगर आप जानवरों के रिज़्क का इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह की मखलूक है, अगर आप उनके रिज़्क का इंतज़ाम करते हैं, अगर आप उनकी ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिज़्क का जो है इंतज़ाम करती है और आपका ख्याल रखती है। ये मेरा मानना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस बिल्ली को घर से निकाल दो, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थोड़ा एहतियात करो, थोड़ा मोहतात रहो। भाई आप जो है वो उसी तरह बिल्ली की चूमा चाटी कर रही होती हो, फिर जो है उसी तरह जाके छोटे की जो है वो अली की चूमा चाटी कर रही होती हो, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है भाई, वायरस होते हैं, जरासीम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जानवर जो है वो हर जगह आता जाता घूमता फिरता, तो थोड़ा एहतियात करो। अगर आप जो है वो बिल्ली के साथ वो जो बिल्ली की चुमी चुमी ले रहे हो, किस कर रही हो उसको, तो जो है वो बच्चे को किस करने से पहले कुल्ली वगैरह करो, खुद को जो है वो साफ़ सुथरा रखो भाई, हाइजीन का ख्याल रखो। बच्चा जो है वो उसकी इम्यूनिटी अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती, तो वो नहीं बर्दाश्त करती इस तरह की चीज़ें। वायरस कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, वायरस इसी तरह से शिफ्ट होता है, तो बस थोड़ा एहतियात करो। दूसरा जो है वो सारे लोग समझा समझा थक गए कि भाई अपनी लाइफ पर इतना ज़्यादा बर्डन मत डालो बर्डन। इवन कल जो अम्मा भी डर डर के समझा रही थी, कल जो फातिमा भी जो है बैठ कर समझा रही थी, सारे के सारे समझा रहे थे, लेकिन बस ये बंदी कि मैं ना मानूँ भाई, मैं ना मानूँ भाई। अपने लिए अपनी लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, अपने लिए खुद इश्यूज क्रिएट करना, इतने मसले बना लेना, इतने मसले बनाना। अब कल टिकट लेने कराने के लिए गई, बेहोश हो गई वहाँ पे जो गिर पड़ी, फिर जो वो बोतल लगवा के, वो ड्रिप लगवा के घर आई। तो भाई क्या है, अपने लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट ही क्यों करते हो भाई? देखिए, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, इश्यूज हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं। एक टाइम पर मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई, इवन कि इतनी प्रॉब्लम्स थी, मैं यूट्यूब छोड़ दी, मैंने फेसबुक पर काम करना छोड़ दिया, टिकटॉक पर काम करना छोड़ दिया। जो हर वक्त डिप्रेशन, परेशानी, इतनी ज़्यादा टेंशन, जो वो टूट कर रह गया, बिखर कर रह गया। ठीक है, मुझे खुद को 2 महीने लगे खुद को संवारने में, खुद को संभालने में, स्ट्रॉन्ग करने में। लेकिन इस दौरान मैंने ये किया कि जितने भी मेरे सर पर बर्डन्स थे ना, मैंने सब छोड़ दिए। मतलब मुझे एक टाइम पे लगा कि यार यूट्यूब जो मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा यार फेसबुक मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा टिकटॉक वगैरह, ये जो अकाउंट्स वगैरह मैं करता हूँ, लाइक टिकटॉक पे जो कंटेंट अपलोड करता हूँ, मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि जो जानवरों का काम जो हम करते हैं, हमारे जिम्मेदारा जो हम करते हैं, या फिर जानवर वगैरह जो रखे होते हैं, ये सारा कुछ मेरे ऊपर हावी है, मैंने सब छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देना स्टार्ट कर दिया। इससे जो है वो इशू हुआ, मेरी फैमिली को इशू हुआ, लाइक भाई वालों को इशू हुआ कि यार तुम कोई काम ही नहीं करते, बिल्कुल वेले हो गए हो। तो मैंने उनकी सबकी बातों को इग्नोर किया कि यार फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुद मैं हूँ, मेरी थॉट्स हैं, मेरी सोच है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मेरी अपनी शख्सियत है। जब तक मैं इसके शहर में खोया हुआ हूँ ना, जब तक मैं इसके सकंजे में, जब तक मेरे दिमाग ने मेरे ऊपर काबू पाया हुआ है, तब तक मैं और कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस सिचुएशन, इस माइंडसेट के चलते हुए मैं कोई भी काम करूंगा, मैं उसमें नुकसान कर दूंगा, अपनी सेहत का भी नुकसान करूंगा और उस काम का भी नुकसान करूंगा। तो भाई अपने ऊपर उतना ही बर्डन डालो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। फिर ऐसा ऐसा जो है मैंने खुद को संभालना शुरू किया। थोड़ा टाइम लगा खुद को जो है वो हील करते हुए, संभालते हुए, 1-1.5 महीना मुझे लगा, मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। ठीक है, फिर मैंने ऐसा ऐसा सारी जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब भी कर रहा हूँ, दूसरे चैनल के लिए भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग्स भी चल रही हैं, भागदौड़ भी चल रही है, फैमिली को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ जिम्मेदारी का थोड़ा बहुत जो है वो भाई के साथ वो भी दिखा लेता हूँ, जानवरों की जो है वो देखभाल भी कर लेता हूँ। एक टाइम पर बहुत सारे काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, और सब अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग को सुकून है, क्योंकि मेरे दिल में कोई खौफ नहीं है, हर तरफ से मैं आज़ाद हूँ, और सारी परेशानियों, सारे झंझटों से आज़ाद होकर मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। भाई सबसे पहले आपके साथ जो भी बुराइयां हो रही होती हैं ना, जो भी इश्यूज हो रही होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट ज़रूर होता है। आपको सिर्फ उसे ढूंढना होता है, सिर्फ देखना होता है कि यार कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है। और यही चीज़ सीखी मैंने पिछले 2-3-4 महीने में, कि कहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, उस जगह को पकड़ो, उसे ठीक करो, ऐसे ऐसा सारा कुछ ठीक होना स्टार्ट हो जाए। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कितने फड्डे चल रहे हैं, शाहरुख के साथ इश्यूज चल रहे हैं, घर पे बिल्ली है, उसको साथ में बच्चा भी है, उसके इश्यूज, जॉब के इश्यूज, व्लॉगिंग के इश्यूज, ना व्लॉगिंग ठीक से हो रही है, ना जॉब ठीक से हो रही है, ना क्लाइंट ठीक से देखे जा रहे हैं, ना बच्चा संभाला जा रहा है, ना घर संभाला जा रहा है, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं, और आप कह रही हो कि इसमें जो सारे के सारे मुझे ही पकड़ कर रगड़े जा रहे हैं, बस मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट जरूर है। उतना ही बर्डन, उतना ही लोड लो, ये सबके लिए, सिर्फ नैना के लिए नहीं है, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। उतना ही बर्डन लो, उतना ही लोड लो कि जितना आप बर्दाश्त कर पाओ। खुद के ऊपर अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा अगर बोझ डालोगे तो डेफिनेटली वो बर्दाश्त नहीं होगा, डेफिनेटली वो ज़्यादा हो जाएगा और आप जो है वो दबना शुरू हो जाओगे। ठीक है,
اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں خود کے ساتھ کر کیا رہا ہوں۔ بھائی سکون سے بیٹھو، تسلی سے بیٹھو، ساری پریشانیوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ کے بیٹھ کے سوچو کہ آپ کر کیا رہے ہو، یہ بیٹھ کے سوچو کہ میں خود کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب بیٹھ کر سوچو گے ایسا ایسا دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ کہاں کہاں سے پرابلمز آ رہی ہیں، سب نظر آنا شروع ہو جائے گا، پھر ان چیزوں کو ٹھیک کرو اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورتیں جو وہ ہم سے پہلے کے زمانے کی جو خواتین تھیں، مطلب ہم سے پچھلی جنریشن ہماری مائیں، انہوں نے 9 10 بچے پالے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کی ایک لڑکی سے جو وہ ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا۔ آنٹی روبینہ کہہ رہی تھی میں نے جو کافی سارے پالے تھے، 4 میرے خیال سے کتنے ٹوٹل، ڈی ڈی بی بی نینا 3 تو ہو گئے، کہتے میں نے اتنے سارے پالے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے جو ہے وہ ایک کی پرورش نہیں ہو رہی، ایک نہیں سنبھالا جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ابھی بھی ایسی خواتین کو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ریئل لائف میں دیکھا ہے، ایک ٹائم پہ جو ہے وہ کئی بچے کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب فاطمہ کو ہی دیکھ لو، اپنے بچے تھے، ساتھ میں جو ہے وہ ڈی ڈی کا وہ پہلے والا علی، اس کو بھی سنبھال رہی تھی۔ تو بھائی خواتین سنبھالتی ہیں، بچے بھی سنبھالتی ہیں، ساتھ میں وہ ولاگنگ بھی کر رہی تھی، گھر بھی سنبھال رہی تھی، بچے بھی سنبھال رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو بھائی خواتین کرتی ہیں، ایک ٹائم پہ سارا کچھ کرتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک پرابلم آ گئی تو آپ اسے پکڑ کر بیٹھ جاؤ کہ بس یار چھٹی، یہ بچہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے تو میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اب بے ہوش ہو جاؤں گی میں اب جو جاب مجھ سے ٹھیک سے نہیں ہوگی، ان کے گھر جاتی کلائنٹس کے گھر، بھائی وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، پیاسا چل کے کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں بھاگ کر پیاسے کے پاس نہیں جاتا پانی لینے کے لیے، جن کو ضرورت ہے وہ چل کے گھر آئیں، رزق تو اللہ نے دے ہی دینا، رزق کے پیچھے جتنا بھاگو گی اتنا ذرا خوار ہوگی، وہ آگے آگے بھاگے گا، بیٹھ کر انتظار کرو، رزق خود چل کر آئے گا، خود کو اتنا قابل بناؤ کہ لوگ چل کے آئیں تمہارے پاس، تم جو بھاگی جا رہی ہو، تو کبھی ادھر بھاگی جا رہی ہو، کبھی ادھر بھاگی جا رہی ہو، شاہ رخ چھوڑ کے آ رہا ہے، ڈی ڈی چھوڑ کے آ رہا ہے، فلانا ہوا، اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی جو ہے وہ جھنجٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ بیٹھو ایک جگہ پر بیٹھو، نہیں ابھی فی الحال کوئی بنا سکتے کوئی شاپ وغیرہ، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی دکان وغیرہ، تو گھر پہ بیٹھ جاؤ، خواتین نہیں آنا ہوتا ہے، وہ آئیں گھر پہ آئیں، ٹھیک ہے؟ جو ہے وہ 200 300 کم دے دینا، کیا بات ہے، لیکن آؤ گھر پہ، ٹھیک؟ میں نہیں چل کے آؤں گی، اتنا تم کرایہ لگا لیتے ہو، اتنا تم ایفرٹ اور اپنا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہو، جتنا جو ہے وہ تم 200 300 روپئے 400 روپئے پھر 500 زیادہ لیتی ہو، وہ خود آئیں چل کے، خود آ کے گھر پہ اپنا کام کرائیں، ایک سے جو ہے وہ آپ کی عزت بھی ہے، اس میں عزت والا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوتا، آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، اتنا جو ہے وہ ریسورسز آپ کے ضائع نہیں ہوتے، اتنا بچت ہو جاتی ہے، تو بس دماغ سے کام نہیں لینا۔ تو ایسے نوشین سسٹر بس صحیح کیا کرتے ہیں کہ آدھے دماغ والے تو یہ آدھے دماغ والے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر جی، چاچا اکبر کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کسی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، ایکچولی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات شاید وہ نینا کو کہہ رہے ہوں یا شاید جو ہے وہ ڈیڈی کو کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ پر جو ہے وہ یہ ایکچولی ان کے ایشوز ان دونوں بچوں کے ساتھ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں نے میرا دل دکھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوور آل بات ہے، یہی بات میں بھی تھوڑی دیر پہلے نینا کو بھی کہہ رہا تھا، کہتے ہیں کہ میں کسی کے لیے سبب نہیں بنا کہ میں کسی کا دل دکھاؤں، میں جو ہے وہ باہر کسی کا دل نہیں دکھا سکتا، میں اپنے بچوں کا دل جو ہے وہ کیسے دکھاؤں گا؟ خیر یہ تو بات آپ نہ کریں، مجھے کافی سارے کامنٹس بھی آئے، پرسوں میں نے ان کے لیے ویڈیو بنائی تھی، کل تھی یا پرسوں تھی، اس میں کافی سارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ستارہ کے لیے بھی اس طرح کا تھمبنیل لگایا ہوتا ہے، ستارہ کی سچائی میں بتاؤں گا۔ تو بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے چاچو کہ آپ کے اعمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ بے شک جو ہے وہ آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، بے شک آپ کے باہر والے لوگ ہیں، کیونکہ آپ کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے جھنجٹ میں پرابلمس میں نہ پڑیں، ورنہ جو ہے وہ پھر آپ خود سمجھ آنے کے لوگ پھر آتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں، وہ مناسب نہیں لگتا نا، بری بات ہے۔ کہتے ہیں کہ دلبر اور نینا کی جو غلطی ہے ان کو خود بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، لیکن بات پتہ ہے کہ پتہ ہونا اور ماننا ایک الگ بات ہے۔ پتہ تو ہے، پتہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، چور کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے، جو بندہ ڈکیٹی مارتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈکیٹی مار رہا ہے، اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ماننا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں یار میں غلط کر رہا ہوں، یہ چیز ضروری ہوتا ہے۔ مانتے نہیں ہیں نا، مانتے نہیں کہ ہم نے والدین کا دل دکھایا۔ اب والدین جو ہے کہ بات کرتے کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہ ایکچولی ایک طریقے سے وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اچھا ہے دیکھیں گے پھر جب تمہاری باری آئے گی نا پھر دیکھیں گے، پھر نکالیں گے یہ سارا کچھ، تو یہ انداز ہوتا ہے، ایک طرح سے طنز کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نینا اور ڈیڈی کا مجھے بالکل نہیں پتا کہ کیا میٹر ہے، بس اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ لوگوں کو پتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تصاویر کا کوئی میٹر ہے، لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا کر دی ہے چاچو، آپ نے کر دی ہے آپ نے۔ اب وردہ سسٹر نے جب یہ انفارمیشن دی، ان کو جیسے بھی ملی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب یہ انفارمیشن دی نا تو وہ ابھی تک سٹل ہیں، اس پر اٹکی ہوئی ہیں، پکی ہیں، کہتی میں نے جو کہا ٹھیک ہے، میں سچ کہتی ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ وردہ سسٹر ابھی بھی جو ہے اس بات پر اس کو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی، ابھی تک نہیں ہٹی، ان لوگوں نے کوئی آ کے جواب نہیں دیا، اور چاچا اکبر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ لوگوں کو پتا ہے، تصاویر والا میٹر، باقی میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا۔ بس آپ نے جب یہ کہہ دیا نا کہ اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ کو پتا ہے، تو یہ تصدیق ہی ہوئی چاچا اکبر اب
اس پر کیا جو ہے وہ بات کرنی. تو خیر جی یہ معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. انسان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے. انفیکٹ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی آنے والی زندگی کیسے ہوگی. اس وجہ سے آپ کو ہمیشہ فیصلہ کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پر ڈی ڈی کی جو فرسٹ وائف تھی عائشہ, اس کا یہ فیصلہ کہ وہ ڈی ڈی سے علیحدگی اختیار کرے گی, اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کا رخ ہی موڑ کے رکھ دیا. اب وہ خوش ہے اپنے گھر میں, بے شک وہ سیکنڈ وائف کے طور پر ہے, لیکن ماشاءاللہ سے اس کو جو ہے وہاں پر عزت اور احترام ملتی ہے. بھائیوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بھی ایسا ٹھیک ہو رہے ہیں. اپنا جو ہے وہ کام کرتی ہے, گاڑی شاڑی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے, موبائل شوبائل بھی اچھے رکھے ہوئے ہیں, کام کر رہی ہے اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اس کی لائف بہت بہتر ہے اگر وہ ڈی ڈی کے ساتھ ہوتی تو اس کی نسبت. ٹھیک ہے. اور ایک فیصلہ جو ہے وہ ڈی ڈی نے کیا سیکنڈ میرج والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتنی پرابلمز آئیں, یہ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کیسا ہوگا. تو فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ محتاط رہیں. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کے امپیکٹس آپ کی آنے والی زندگی پر کیسے ہوں گے. وہ فوری طور پر تو ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فیصلے نے ہماری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لے کے آئی ہیں, کیا کیا اس نے جو چینجز لائی ہیں, کس طرح سے ہماری زندگی کو تباہ کیا ہے یا کس طرح سے ہماری زندگی کو بنا دیا ہے. جیسے ستارہ کا یہ فیصلہ کہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہونا. اب تک ناظرین اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.